تو یاد رکھیں اگر آپ پر 50 کروڑ روپے کا قرض بھی ہو تو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اسے ادا فرمائیں گے، لیکن پڑھنا پابندی سے۔ ایک شخص پہ کتنا قرضہ تھا؟ 65 کروڑ روپے کا قرضہ تھا۔ ہم نے 65 کروڑ خواب میں بھی نہیں دیکھی، یہ اس پہ قرض تھا۔ تو پھر بہت بڑے عالم دین ہیں، اللہ رب العزت ان کو مزید ترقی دے، انہوں نے کہا پڑھیں اس کو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، معاشرہ بے پناہ مسائل کا شکار ہے، لیکن اس مہنگائی کے دور میں، اس پریشانی کے دور میں ایک مسئلہ لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کاروبار چلتا کاروبار تھا، رک گیا۔ اس کاروبار میں ہمارے ملازمین بھی کام کرتے، گھر بھی چلتا، رشتہ داروں کا بھی خیال رکھتے، غرباء کا بھی خیال رکھتے، فقیروں کا بھی خیال رکھتے۔ لیکن مولانا صاحب اب کاروبار کا حال یہ ہے، کاروبار کی حالت یہ ہے کہ ملازمین کو بھی نکال دیا، رشتہ داروں جن کو دے رہے تھے وہاں بھی سب کچھ بند کر دیا، اور کاروبار کا یہ حال ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے کاروبار پہ کوئی بندش ہوئی ہے۔ اب لوگ اتنا بتا دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ بندش کیسے ہوتی ہے۔ یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مولانا صاحب قرض کے لیے باخدا کوئی وظیفہ بتا دیں، پریشانی ہو رہی ہے، آمدن کم قرض زیادہ ہے۔ بعض نوجوان ایسے ہوتے ہیں، یقین مانیے کہ وہ باہر ممالک کاروبار کرنے جاتے ہیں، لاکھوں بٹھا کر لوٹا کر واپس آ جاتے ہیں۔ ابھی ہمیں چند دن پہلے کولکتہ سے ایک کال آئی کہ مولانا صاحب ایئرپورٹ کے بالکل، کولکتہ ایئرپورٹ کے سامنے میری شاپ ہے، کبھی ملازمین چھوڑ جاتے ہیں، کبھی کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ دیوالی کی چھٹیاں نہیں دی تو ہم کاروبار چھوڑ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں عید کی اتنی چھٹیاں نہیں دی تو کاروبار چھوڑ رہے ہیں۔ ایک کو راضی کرتے ہیں، دوسرا چلا جاتا ہے۔ لاکھوں کا قرضہ چڑھ گیا ہے، وہ بھائی بھی اگر سن رہا ہے۔ اسی طرح نیپال، سری لنکا، انڈیا، بہت سارے لوگ، پاکستان سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، یورپ سے، کہ مولانا صاحب قرض چڑھ رہا ہے۔ تو یاد رکھیں اگر آپ پر 50 کروڑ روپے کا قرض بھی ہو تو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اسے ادا فرمائیں گے، لیکن پڑھنا پابندی سے۔ ایک شخص پہ کتنا قرضہ تھا؟ 65 کروڑ روپے کا قرضہ تھا۔ ہم نے 65 کروڑ خواب میں بھی نہیں دیکھی، یہ اس پہ قرض تھا۔ تو پھر بہت بڑے عالم دین ہیں، اللہ رب العزت ان کو مزید ترقی دے، انہوں نے کہا پڑھیں اس کو۔ تو وہ فیملی نے پڑھا، 1 مہینے پڑھا، مولانا صاحب حل نہیں ہوا، کوئی اور وظیفہ بتا دو۔ تو ان کو کہا گیا کہ بھئی اور پڑھو۔ 2 مہینے ہوئے، مولانا صاحب کچھ نہیں ہوا، لوگ پریشان کر رہے ہیں۔ پھر 3 مہینے، پھر 4 مہینے، ہمارے مرشد کہتے جاتے کہ بھئی پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، مسئلے کا حل یہی۔ 1 سال تک وہ روزانہ ہر فرد 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو پڑھتے گئے۔ 1 سال بعد اللہ رب العزت نے ان کا مسئلہ ایسے حل کیا کہ 65 کروڑ روپے قرض ادا کیسے ہوا کہ جو لوگ ان کی دولت لے کر گئے تھے، جو لوٹ کر گئے تھے، وہ خود گھر لے کر آئے اور کہا کہ بھائی ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہم سے بہت بڑا جرم ہوا ہے، یہ اپنی رقم آپ واپس لے لیں۔ تو عمل انتہائی آسان ہے۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے ایک یہ کہ اس کی آپ کو اجازت ہے، ایک مرتبہ کمنٹ باکس میں یہ درود شریف لکھ لیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے یہ کمنٹ باکس میں ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اگر آپ ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی ہم کامیاب ہوں تو ہمیں ضرور سبسکرائب کریں۔ تو عمل یہ ہے کہ آپ پر کروڑوں کا قرض ہے، یا کاروبار نہیں چل رہا، یا بھی برکت نہیں آئے، بندش ہے،
تو گھر والے اگر ٹائم زیادہ ہے تو ہر بالغ فرد صبح سورہ قریش 100 مرتبہ پڑھے اور شام کو پڑھے اول و آخر درود شریف پڑھ کر ایک بسم اللہ کے ساتھ. اگر ٹائم کم ہے، مصروفیت زیادہ ہے، تو آپ دن میں ہر فرد، کمزوری نہیں ہونی چاہیے، ہر فرد سورہ قریش 100 مرتبہ پڑھے، سوائے ان خواتین کے جن کو جو حیض و نفاس یا اس طرح کی کوئی مسئلہ ہے. یقین مانیے برکت والا عمل ہے، دو آسمانوں سے ڈائریکٹ فائدہ اٹھانے والا عمل ہے. اس کو ضائع مت کریں، دوسرے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.